کہتے ہیں جب عثمانی سلطان محمد ثالث نے اپنے بھائیوں کے قتل کا حکم دیا تو ان میں سے ایک کم عمر شہزادہ سلطان سے اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ سلطان سے کہہ رہا تھا، خدا کے واسطے میری جوانی کو اس طرح ضائع مت کرو۔ وہ اپنی زندگی کے لیے التجا کرتا رہا، لیکن چند لمحوں بعد ہی محل کی فضا بالکل خاموش ہو گئی۔ یہ منظر صدیوں سے تاریخ کا حصہ چلا آ رہا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا اقتدار کی خاطر اپنے بھائیوں کا قتل جائز تھا؟ یہ وہ سلطنت تھی جس کی سرحدیں 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1595 عیسوی سلطنت عثمانیہ کا نیا سلطان محمد ثالث تخت نشین ہوا، لیکن اس عظیم سلطنت میں ایک ایسا قانون بھی تھا جس نے کئی شہزادوں کی جان لی۔ اس قانون کی بنیاد سلطان محمد فاتح، یا جسے تاریخ میں سلطان محمد ثانی کہا جاتا ہے، کے دور میں رکھی گئی تھی۔ اس قانون کے مطابق اگر سلطنت کے مفاد میں بہتر سمجھا جائے تو نیا آنے والا سلطان اپنے بھائیوں کو قتل کروا سکتا ہے، تاکہ مستقبل میں تخت کی خاطر خون ریز خانہ جنگی نہ ہو۔ جب محمد ثالث تخت نشین ہوا تو اس نے اسی قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنے 19 بھائیوں کے قتل کا حکم دیا۔ بہت سے تاریخ دان، علماء اور عثمانی سلطنت کے نزدیک یہ ایک سیاسی ضرورت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر شہزادے زندہ رہے تو ہر ایک شہزادہ اپنے سیاسی حامیوں کو جمع کرے گا، سلطنت کئی حصوں میں بٹ جائے گی اور خانہ جنگی ہونے کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ مارے جا سکتے تھے۔ اس لیے چند افراد کی جان لے کر پوری سلطنت کو بچانا زیادہ اہم ہے۔ لیکن اب اصل سوال اسلام کا ہے۔ کیا اسلام کی تعلیمات بھی ہمیں یہی سب کچھ سکھاتی ہیں؟ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے کسی بے گناہ جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ان شہزادوں پر کوئی شرعی مقدمہ نہیں چلایا گیا تھا، نہ ہی کسی قاضی نے ان کو سزا دی تھی۔ وہ کسی ثابت شدہ جرم کے مرتکب نہیں ہوئے تھے۔ ان کا واحد جرم یہ تھا کہ وہ مستقبل میں تخت کے دعوے دار بن سکتے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سے علماء اور مورخین نے اس روایت کو غیر شرعی قرار دیا ہے اور صرف ایک سیاسی پالیسی کہا ہے جو اس دور کے حکمرانوں نے اپنے حالات کے مطابق اختیار کی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بعد میں آنے والے سلاطین نے اس روایت کو ترک کر دیا۔ اب شہزادوں کو قتل کرنے کے بجائے محل کے ایک مخصوص حصے میں رکھا جانے لگا تاکہ وہ اقتدار کی سیاست سے دور رہ سکے۔